اسماعیل نے بیان کیا ان سے قیس نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا تو آتے ہوئے راستے میں یہ شعر کہا تھا: ہے پیاری گو کٹھن ہے اور لمبی میری رات، پر دلائی اس نے دارالکفر سے مجھ کو نجات۔ انہوں نے بیان کیا کہ راستے میں میرا غلام مجھ سے بچھڑ گیا تھا، پھر جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اسلام پر قائم رہنے کے لیے میں نے آپ سے بیعت کر لی۔ میں ابھی آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ وہ غلام دکھائی دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ابو ہریرہ، یہ دیکھ تیرا غلام بھی آ گیا۔ میں نے کہا: حضور، وہ اللہ کے لیے آزاد ہے۔ پھر میں نے اسے آزاد کر دیا۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ابو کریم نے اپنی روایت میں ابو اسامہ سے یہ لفظ نہیں روایت کیا کہ وہ آزاد ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2531۔ ابراہیم بن حمید نے بیان کیا ان سے اسماعیل نے ان سے قیس نے کہ جب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آ رہے تھے تو ان کے ساتھ ان کا غلام بھی تھا۔ آپ اسلام کے ارادے سے آ رہے تھے، اچانک راستے میں وہ غلام بھول کر الگ ہو گیا۔ پھر یہی حدیث بیان کی۔ اس میں یوں ہے: اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا تھا: میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ وہ اللہ کے لیے ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2532۔ عروہ بن زبیر نے بیان کیا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: عتبہ بن ابی وقاص نے اپنے بھائی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو وصیت کی تھی کہ زماں کی باندی کے بچے کو اپنے قبضے میں لے لیں۔ اس نے کہا تھا کہ وہ لڑکا میرا ہے۔ پھر جب فتح مکہ کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے تو سعد نے زماں کی باندی کے لڑکے کو لے لیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عبد بن زماں بھی ساتھ تھے۔ سعد نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے بھائی کا لڑکا ہے۔ انہوں نے مجھے وصیت کی تھی کہ یہ انہی کا لڑکا ہے۔ لیکن عبداللہ بن زماں نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا بھائی ہے جو زماں میرے والد کی باندی کا لڑکا ہے، انہی کے فراش پر پیدا ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زماں کی باندی کے لڑکے کو دیکھا تو واقعی وہ عتبہ کی صورت پر تھا، لیکن آپ نے فرمایا: اے عبد بن زماں، یہ تمہاری پرورش میں رہے گا کیونکہ بچہ تمہارے والد ہی کے فراش میں پیدا ہوا ہے۔ آپ نے ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا: کیا اے سودا بنت زماں رضی اللہ عنہا ام المومنین، اس سے پردہ کیا کر۔ یہ ہدایت آپ نے اس لیے کی تھی کہ بچے میں عتبہ کی شباہت دیکھ لی تھی۔ سودا رضی اللہ عنہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2533۔ عمرو بن دینار نے بیان کیا انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے کہا کہ ہم میں سے ایک شخص نے اپنی موت کے بعد اپنے غلام کی آزادی کے لیے کہا تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلام کو بلایا اور اسے بیچ دیا۔ جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر وہ غلام اپنی آزادی کے پہلے ہی سال مر گیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2534۔ عبداللہ بن دینار نے خبر دی انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولا کے بیچنے اور اس کے ہبہ کرنے سے منع فرمایا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2535۔ جریر نے بیان کیا ان سے منصور نے ان سے ابراہیم نے ان سے اسود نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ بریرہ رضی اللہ عنہا کو میں نے خریدا تو ان کے مالکوں نے ولا کی شرط لگائی کہ آزادی کے بعد وہ انہی کے حق میں قائم رہے گی۔ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم انہیں آزاد کر دو۔ ولا تو اسی کی ہوتی ہے جو قیمت دے کر کسی غلام کو آزاد کر دے۔ پھر میں نے انہیں آزاد کر دیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ رضی اللہ عنہا کو بلایا اور ان کے شوہر کے سلسلے میں انہیں اختیار دیا۔ بریرہ نے کہا کہ اگر وہ مجھے فلاں فلاں چیز بھی دیں تب بھی میں اس کے پاس نہ رہوں گی، چنانچہ وہ اپنے شوہر سے جدا ہو گئیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2536۔ انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ انصار کے بعض لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور اجازت چاہی اور آ کر عرض کیا کہ آپ ہمیں اس کی اجازت دے دیجئے
کہ ہم اپنے بھانجے عباس کا فدیہ معاف کر دیں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، 1 درہم بھی نہ چھوڑو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2537۔ ابو اسامہ نے بیان کیا، ان سے ہشام نے، انہیں ان کے والد نے خبر دی کہ حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ نے اپنے کفر کے زمانے میں 100 غلام آزاد کیے تھے اور 100 اونٹ لوگوں کی سواری کے لیے دیے تھے۔ پھر جب آپ اسلام لائے تو 100 اونٹ لوگوں کی سواری کے لیے دیے اور 100 غلام آزاد کیے۔ پھر انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعض ان نیک اعمال کے متعلق آپ کا فتویٰ کیا ہے جنہیں میں بنیت ثواب کفر کے زمانے میں کیا کرتا تھا؟ ہشام بن عروہ نے کہا، یا تحنس بہا کے معنی تبرر بہا کے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو نیکیاں تم پہلے کر چکے ہو وہ سب قائم رہیں گی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2538۔